بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقہ فطر کے بارے میں بہت سارے سوالات موصول ہوئے ہیں۔ صدقہ فطر، جسے عام عرف میں ہم لوگ فطرانہ بھی کہتے ہیں، اس کی مقدار، ادائیگی کا طریقہ اور ادائیگی کا وقت، ان سب چیزوں کو مختصراً عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ صدقہ فطر ادا کیے جانے کی حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ روزے کے دوران روزہ رکھنے والے سے جو کمی، کوتاہی، غلطی رہ جاتی ہے، وہ اللہ جل شانہ فطرانہ یعنی صدقہ فطر کی ادائیگی سے معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی صدقہ فطر یہ روزوں کی کوتاہیوں کا کفارہ ہے۔ دوسری حکمت اور مصلحت فطرانے کی یہ ہے کہ عید کے دن غربا، یتیم، محتاج، فقیر، مسکین، یہ لوگ آزادی کے ساتھ، فارغ البالی کے ساتھ اور ذہنی بے فکری کے ساتھ عید کا دن گزار سکیں اور عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ اس دن ان کو محنت، مزدوری یا کھان پان کی طرف دھیان نہ ہو۔ اس حکمت اور مصلحت کے تحت صدقہ فطر کو واجب کیا گیا۔ ایک تو روزے دار کے روزوں کی کمی کوتاہی کی تلافی اور کفارہ، اور دوسرے غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، فقیروں کے لیے عید کے لیے ساز و سامان مہیا اور میسر ہو جائے اور بے فکری اور خوش دلی اور خوشحالی کے ساتھ عید کر سکیں۔ یہ اس کی حکمت اور مصلحت ہے۔ صدقہ فطر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 4 چیزوں سے ادا کیا جاتا تھا۔ عام غذا اس زمانے میں کھجور تھی اور جو اور کشمش، بعض روایات میں پنیر کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف کے اندر روایات موجود ہیں۔ رحمت دو عالم حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کشمش، جو اور کھجور میں 1 سا متعین کیا۔ 1 سا ایک پیمانہ ہے، جس طرح ہمارے علاقے میں ایک پیمانہ ہے جسے ہم پتھ کہتے ہیں، وہ تو تقریباً 4 کلو کا ہوتا ہے، لیکن عرب میں سا جو ہے وہ تقریباً 3.5 کلو کا ایک پیمانہ تھا، جس سے اجناس کو، غلے کو جو ہے وہ ناپا جاتا تھا اور تولا جاتا تھا۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کشمش اور کھجور وغیرہ میں حکم دیا کہ 1 سا ادا کیا جائے، تقریباً 3.5 کلو۔ لہٰذا موجودہ زمانے میں اگر کوئی شخص کھجور، کشمش یا جو اور پنیر سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو وہ 3.5 کلو کی قیمت ادا کرے گا۔ نسائی شریف میں ایک روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود ہے کہ عام کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھیو نہیں تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور بعض روایات جیسے مسلم شریف میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھیو سے تو فطرانہ ادا نہیں کیا جاتا تھا، چونکہ وہ عام غذا اس زمانے میں اس جگہ کی نہیں تھی۔ گھیو کو ملک شام سے جب لایا گیا تو اس کی قیمت بہت زیادہ تھی، یعنی کھجور، کشمش، پنیر اور جو کی قیمت سے ڈبل اور دگنی تھی گھیو کی قیمت۔ لہٰذا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحیح ترین اقوال کے مطابق حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تمام صحابہ کا اس پر اجماع ہو گیا کہ چونکہ اس زمانے میں اس علاقے یعنی عرب کے علاقے میں گھیو 2 گنا مہنگا تھا، اس لیے فرمایا گیا کہ اب اگر کوئی گھیو سے جو ہے وہ فطرانہ ادا کرے گا صدقہ فطر، تو وہ 1 سا نہیں بلکہ آدھا سا ادا کرے گا۔ تو آدھے سا کا وزن تقریباً 1.25 کلو ہوتا ہے، تقریباً 1 کلو تقریباً 600 کچھ گرام، یعنی 1.25 کلو۔ لیکن آج کے زمانے میں ہمارے علاقے میں، ملک ہندوستان میں اور ہمارے اس دیار میں اس کا بالکل اپوزٹ ہو گیا کہ یہاں کھجور، کشمش، جو اور پنیر مہنگی ہے اور گھیو جو ہے وہ سستا ہے۔ اسی لیے جب آپ کتابیں پڑھیں گے
تو یہ ڈفرینسز آپ کو نمایاں جو ہے وہ نظر آئیں گے. یہ فرق آپ کو دکھے گا کہ جب گھیوں کی بات آتی ہے تو نصف سا یعنی آدھا سا، اور جب کھجور کشمش جو اور پنیر وغیرہ کی بات آتی ہے تو اس میں 1 سا کا تذکرہ ہے. اصل اس تضاد اور اختلاف کی وجہ یہ ہے. چنانچہ میں بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ ہمارے علاقے میں چونکہ عام غذا گھیوں ہے، اسی لیے بنیادی طور پر اسی کو فکس کیا جائے گا. پھر اگر اللہ جل شانہ نے کسی شخص کو وسعت دی ہے، مالی فراوانی دی ہے اور اس کو دین کی سمجھ عطا کی ہے، وہ خوش دلی، خوش طبعی اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ زیادہ مقدار میں صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو وہ قابل مبارکباد بھی ہیں، اور وہ زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ نیکی کا اور زیادہ ثواب کا مستحق ہوگا. تو اس سال حسب اتفاق علماء جموں و کشمیر 2022 میں فطرانے کی جو مقدار اور قیمت طے کی گئی ہے وہ 55 روپے ہے. چونکہ گھیوں کے آٹے کی قیمت تقریباً 30 سے 35 روپے کے درمیان ہے، تو 1.25 کلو کی قیمت تقریباً 55 روپے بنتی ہے. اور اگر کوئی جو سے قیمت ادا کرنا چاہے تو اس کی قیمت تقریباً 150 روپیہ فی نفر بنے گا. پھر اگر کھجور سے کوئی ادا کرنا چاہے فطرانہ تو درمیانی درجے کی جو کھجور ہے وہ 200 سے 250 روپے کلو ہے. اعلیٰ درجے کی تو مہنگی ہیں اور کم درجے کی کچھ سستی ہیں، تو اوسط درجے کی، درمیانی درجے کی جو کھجوریں ہیں وہ 200 سے 250 روپے ہیں. اب اگر کوئی کھجور سے ادا کرنا چاہے تو 3.5 کلو کھجور کی قیمت تقریباً 900 روپے ہوگا فی نفر، اور کشمش جو اوسط درجے کی ہے وہ بھی تقریباً 300 روپے ہے. اب اگر کوئی کشمش سے ادا کرنا چاہے وہ تقریباً 150 روپے فی نفر ادا کرے گا. اسی طرح پنیر کی قیمت بھی تقریباً 250 روپے ہے، تو پنیر کی قیمت سے اگر کوئی ادا کرنا چاہے تو فی نفر یعنی پر ہیڈ تقریباً 900 روپے بنے گا. یہ بیسٹ طریقہ ہے اور زیادہ اجر و ثواب کمانے کا جو راستہ ہے کہ آدمی پنیر سے، کھجور سے، جو سے، کشمش یعنی ساوگی سے ادا کرے. لیکن منیمم جو قیمت ہے وہ 55 روپے ہے. اسی طرح جو ایسے معذور ہیں جو بالکل روزہ نہیں رکھ سکتے اور پوری زندگی ان کو روزہ رکھنے کی کوئی امید نہیں ہے، ایسے لوگوں کو پورے مہینے کا جو ہے وہ روزوں کا جو فدیہ ادا کرنا ہے وہ بھی ہر روزے کے بدلے 1 فطرانے کی قیمت ہے. اب اگر آپ 55 یا 60 روپے فطرانہ کی قیمت لگائیں گے فی روزہ تو یہ تقریباً 1800 روپے بن جائے گا. پھر آپ اس کو بڑھانا چاہیں کھجور سے، کشمش سے، تو آپ 3000 روپے دیں، 4000 روپے دیں، 6000 روپے دیں، 10,000 روپے دیں، وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن کم از کم مقدار ایک روزہ چھوڑنے کی، اور ایسا شخص جو پوری زندگی اب روزہ رکھ نہیں سکتا، ورنہ پہلے میں مسائل میں واضح کر چکا ہوں کہ جو دوبارہ روزہ رکھنے کی طاقت اور قوت رکھتا ہے اس کو روزے کے بدلے روزہ رکھنا، تو فدیہ اس معذور کے لیے ہے جو اب زندگی بھر روزہ رکھنے کی کوئی اسے امید نہیں ہے، کوئی چانس نہیں ہے، تو وہ ہر روزے کے بدلے 1 فطرانے کی قیمت ادا کرے گا جو تقریباً 55 روپے بنتی ہے، اور پورے مہینے کی تقریباً 1800 روپے یہ بن جائیں گے، 1700-1800 روپے. تو یہ ہے صدقہ فطر کی مقدار، اور یہ ہے صدقہ فطر کی مصلحت اور حکمت، اور یہ ہے اس میں فرق کی بنیادی وجہ. اب یہ ادا کب کرنا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق عید کی نماز سے پہلے آپ اسے ادا کر لیں. رمضان میں ادا کریں تو زیادہ اچھا ہے. ادا کرنا کس کو ہے؟ غریب، مسکین، محتاج، فقیر، جو مستحق زکوٰۃ لوگ ہیں ان کو ادا کیا جائے. یا اگر کسی دینی ادارے میں آپ دینا چاہتے ہیں تو ایسا ادارہ دیکھیں جہاں بچوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، جہاں ان کا قیام و طعام ہے، بورڈنگ ہے اور ان کا میس ہے. لیکن زیادہ بہتر ہے میری رائے کے مطابق کہ آپ غربا، یتامہ، محتاج، فقیروں، مسکینوں کو صدقہ فطر ادا کریں. اب اگر کوئی عید کے دن تک ادا نہیں کرتا اور عید کی نماز کے لیے چلا جاتا ہے تو وہ عید کے بعد بھی ادا کر لے تو یہ اس کی قضا ہو جائے گی، گناہ سے بچ جائے گا. لیکن بہتر یہ ہے کہ عید سے پہلے ادا کر لیا جائے تاکہ روزوں کا کفارہ ہو جائے اور غریب لوگ جو ہے وہ عید کا سامان جو ہے وہ حاصل کر لیں اور عید کے دن وہ خوش دلی اور خوشحالی کے ساتھ عید کر سکیں. گھر کے ہر فرد پر صدقہ فطر واجب ہے، اور گھر کا جو بڑا ہے اس کو اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہے. اور اگر بچے ارننگ ہوں اور والدین
جو ہے وہ خالی ہوں تو بچے بھی والدین کی طرف سے ادا کر سکتے ہیں. بالغ اولاد ہو یا بیوی ہے تو اس کی طرف سے باپ کو دینا یا شوہر کو دینا ضروری نہیں ہے. ہاں ان کی طرف سے اپنی مرضی سے ادا کرتا ہے تو ادا ہو جائے گا. اس کے علاوہ ایک غلط فہمی یہ ہے کہ صدقہ فطر یعنی فطرانہ ہر کس و ناقص پر واجب ہے. ایسا نہیں ہے. جس شخص کے پاس نصاب کی مقدار میں مالیت موجود ہے، یعنی تقریباً 40,000 روپے کے زیورات، سونا چاندی، یا 40,000 روپے کی نقدی یا بینک میں سیونگ موجود ہے، اسی شخص کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے. اور جو شخص خود صدقے کا محتاج ہے، زکوٰۃ کا محتاج ہے، اور وہ خود صدقے اور زکوٰۃ پر جی رہا ہے، تو ایسے شخص پر فطرانہ واجب نہیں ہے. نصاب وہی ہے، تقریباً 612 گرام چاندی کی ملکیت جس کے پاس ہے اسی پر صدقہ فطر یعنی فطرانہ واجب ہے. ہر ایک شخص پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے. یہ چند گزارشات تھی جو میں نے مناسب اور ضروری سمجھا. بہت سارے لوگوں نے پوچھا تھا، میں نے اس کو وضاحت کے ساتھ عرض کر دیا. مزید کسی نے کچھ معلوم کرنا ہو تو وہ رابطہ کر کے معلوم کر سکتا ہے. اللہ پاک ہم سب کے روزوں کو، ہم سب کی تراویح کو، ہم سب کی صدقہ اور خیرات کو، طاعات اور عبادات کو بے حد قبول و منظور فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.